السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے میں امام حسین علیہ السلام کی لازوال قربانی کو یاد کیا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے خاندان کی اور اپنے وفادار ساتھیوں کی جان کا نذرانہ پیش کیا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے اپنے 6 ماہ کا بچہ بھی قربان کر دیا اور اپنے 18 سال کا جوان بیٹا جناب علی اکبر علیہ السلام کو بھی قربان کر دیا، لیکن باطل کی غلامی نہیں کی، باطل کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا۔ یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام کے لشکر پر بہت زیادہ ظلم کیا، پانی بند کر دیا، حتیٰ کہ خیموں کو آگ تک لگا دی، لیکن آپ نے صبر اور استقامت سے کام لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ آئیے 7 محرم سے 10 محرم کے درمیان جو کربلا میں ہوا، اس کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ 7 محرم سے 10 محرم 61 ہجری تک کربلا کے واقعات اسلامی تاریخ کے انتہائی اہم اور دردناک ابواب ہیں۔ 7 محرم کو یزیدی لشکر کے کمانڈر عمر بن سعد کے حکم پر دریائے فرات سے پانی لینے پر پابندی لگا دی گئی کہ کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کے لشکر کا جو بھی بندہ ہوگا وہ دریائے فرات سے پانی نہیں لے سکتا، نہ ہی پی سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام اور ساتھیوں پر پانی کی پابندی لگا دی گئی۔ خیموں میں بچوں، عورتوں اور مجاہدین کو شدید پیاس کا سامنا ہونے لگا۔ 8 محرم کو پیاس کی شدت بڑھ گئی، کیونکہ ایک دن ہو گیا تھا کہ پورا لشکر ہی پیاسا تھا، لیکن 8 محرم کو پیاس کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے صحابہ صبر و استقامت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتے رہے۔ بعض روایت کے مطابق حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام اور چند ساتھیوں نے پانی لانے کی کوششیں کی۔ 9 محرم کو یزیدی لشکر نے جنگ کی تیاری مکمل کر لی۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت مانگی تاکہ عبادت، دعا اور تلاوت قرآن پاک کر سکیں۔ اس رات امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دی کہ اگر چاہیں تو چلے جائیں، لیکن وفادار صحابہ نے ساتھ نبھانے کا عہد کیا۔ حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام نے لشکر حسینی کے علمدار کے طور پر اہم کردار ادا کیا۔ 10 محرم فجر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے نماز ادا کی اور اپنے صحابہ کو منظم کیا۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھی یکے بعد دیگرے شہید ہوتے گئے۔ اہل بیت علیہ السلام کے نوجوانوں میں جناب علی اکبر، قاسم بن حسن علیہ السلام اور دیگر شہداء نے عظیم قربانیاں پیش کی۔ حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام پانی لانے گئے مگر شہید کر دیے گئے۔ 6 ماہ کے حضرت علی اصغر علیہ السلام بھی شہید ہوئے۔ آخر امام حسین علیہ السلام نے تنہا میدان میں حق و باطل کی جنگ لڑی اور شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ شہادت کے بعد خیموں کو آگ لگائی گئی اور اہل بیت علیہ السلام کو قیدی بنایا گیا۔ تو دیکھو کتنا انہوں نے ظلم کیا۔ ان ظالموں کو یہ نہیں پتا تھا کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں یہ سب ان کے گھر والے ہیں، لیکن جو جتنا زیادہ ظلم کرتا گیا اس کو اتنی زیادہ دنیاوی دولت ملتی گئی۔ یہ سب دنیاوی دولت کے لالچ میں کیا گیا۔ یزید جیسا ملعون اوپر سے آرڈر دیتا گیا اور یہ لوگ ظلم کرتے رہے۔ واقعہ کربلا حق، انصاف، صبر، قربانی اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کی علامت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا مشہور پیغام یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان حق کے لیے ہر قربانی دے سکتا ہے مگر باطل کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا۔ تو امام حسین علیہ السلام کے اندر جناب رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون شامل تھا، تو اس لیے امام حسین علیہ السلام نے یزید جیسے بد کردار کی بیعت نہیں کی۔